اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عارف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یاران سخن اردو کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے شعر و شاعری کی اصطلاحات۔ ہر شاعری میں اصطلاحات ضرور پائی جاتی ہیں۔ ایک وزن بحر، تیسرا تختی، علم عروض، قافیہ ردیف، مطلع اور مقطع، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ وزن کے لغوی معنی اندازہ اور پیمانہ کے ہیں۔ وزن کے لغوی معنی جو ہے نا اندازہ اور پیمانہ کے ہیں، مگر اصطلاح میں اس سے مراد دو کلموں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا۔ تعریف کسی شعر یا کلام کو علم عروض کی مقررہ بحروں میں سے کسی بحر کی میزان پر تولنا، وزن کرنا کہلاتا ہے۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ وزن کی۔ کسی بھی شعر یا کلام کو علم عروض کی مقررہ بحروں، علم عروض کی جو بحریں ہیں ان کی مقررہ بحروں میں سے کسی بحر پر وزن شعر کو تولا جائے، ٹھیک ہے نا، بحر کی میزان پر تولا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وزن کرنا کہیں گے۔ جس شعر کا وزن بحر کے مطابق ہوگا، جب شعر کا وزن اس بحر کے مطابق ہوگا تو وہ شعر ٹھیک ہوگا، ورنہ غلط، ٹھیک ہے نا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شعر اور نثر میں فرق، وہ بھی یہی تھا کہ موزوں اور غیر موزوں کا فرق، ٹھیک ہے نا۔ بحر کے لغوی معنی ہے سمندر یا دریا، مگر اصطلاح میں بحر ایسے کلمات موزوں کا نام ہے جن پر چند اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بحر جن اجزاء ٹکڑوں سے بنتی ہے ان کو ارکان کہتے ہیں اور جز کو رکن کہتے ہیں۔ اب ہم بحر کی مثال لیتے ہیں۔ فولاً 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 فولاً، اس کے 4 ارکان ہیں۔ اس بحر میں کہے جانے والے اشعار کا ہر مصرع مذکورہ بالا ارکان کے وزن کے مطابق ہوگا۔ اب یہ تینوں کا وزن برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وزن برابر ہونا چاہیے بحر کی کسوٹی پہ، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا میں خلیل بن احمد نے 15 بحریں ایجاد کی تھی۔ بعد میں ان کی تعداد 36 تک پہنچ گئی۔ تختی کے لغوی معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جب کسی شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان پر وزن کر کے دیکھا جائے کہ وہ بحر کے مطابق ہے یا نہیں۔ شعر کے جو اجزاء ہیں ان کو جو بحر ہے ان کے بحر کے ارکان پر وزن کر کے اگر دیکھا جائے تو بحر کے مطابق ہے یا نہیں، تو اسے تختی کرنا کہتے ہیں۔ تختی میں شعر کو ارکان بحر کی حرکات زبر پیش اور سکون جزم کے لحاظ سے بھی تولا جاتا ہے۔ مطلب تختی میں شعر کے جو ارکان ہیں ان کو زبر پیش اور سکون اور جزم وغیرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبر زیر اور پیش، ٹھیک ہے، اس حروف حرکات کے فرق کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثلا ضروری نہیں کہ زبر اور پیش کے مقابل پیش ہو، زبر کے مقابل زیر یا پیش بھی ہو سکتا ہے، اس طرح پیش کے مقابل زبر یا زیر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ زبر کے مقابلے میں زبر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نیچے اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، تو تی، ٹھیک ہے نا، تو تی۔
تے پیشوا تو تے زیریاتی تو تی. اگر ہم دیکھیں کہ اس کے مد مقابل ٹھہرائے نا تو زیر زبر میں اگر ہم فرق کریں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے بل 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 بل، لیکن یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے زبر کے مقابل زبر ہو اور پیش کے مقابل پیش ہو. اسی لیے ہم جب وزن کرتے ہیں تو یہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے. توتی بل بل. ٹھیک ہے، تو اس کا زبر زیر مطلب دیکھا جاتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں کیا جا سکتا. زبر کے مقابل ضروری نہیں کہ زبر ہو اور پیش کے مقابل پیش ہو، زبر کے مقابل زبر ہو اور پیش کے مقابل پیش ہو. اس طرح پیش کے مقابل زبر یا زیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی حرکت کے مقابل حرکت اور سکون کے مقابل سکون ہونا ضروری ہے. مثلاً توتی اور بل بل کے الفاظ میں مختلف حروف کی حرکتوں کا فرق ہے مگر ان کا وزن ایک جیسا فعلاً ہے. اب ہم آتے ہیں علم عروض کی طرف. علم عروض وزن، بحر اور تختی کا فن علم عروض کہلاتا ہے. علم عروض میں یہ 3-4 اجزاء ہیں: وزن، بحر اور تختی. ان سب کی کسوٹی پہ شعری کو تولا جاتا ہے. اس تولنے کے فن کو علم عروض کہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شعر کا وزن صحیح ہے یا غلط ہے. علم عروض کو شعروں کی تولنے والی ترازو اور اشعار کو پرکھنے کی کسوٹی بھی کہا جاتا ہے. علم عروض کا موجد ایک عرب خلیل بن احمد ہے. علم عروض کا مطلب جو بانی ہے وہ کون ہے؟ ایک عربی ہے خلیل بن احمد، اس کا نام ہے. اس کا انتقال 170 ہجری میں ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں قافیہ. قافیہ قفا سے مشتق ہے. قافیہ کا لفظ قفا سے نکلا ہے، مطلب جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں. اصطلاح میں چند حروف و حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں. اصطلاح میں چند حروف و حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں قافیہ کہتے ہیں، جس کی تکرار با الفاظ مختلف شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے. اب قافیہ وہ ہوتا ہے جو اشعار کے آخر میں مگر ردیف سے پہلے آئے. ٹھیک ہے، تو وہ قافیہ کہلائے گا. اگر شعر میں ردیف نہیں تو قافیہ شعر یا مصرع کے آخر میں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ شعر میں اگر ردیف نہیں ہے تو قافیہ شعر یا مصرع کے آخر میں آ سکتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب تو ہم تیرے ہیں، ہم اور قلم کیا ہے؟ قافیہ ہے. تیرے ہیں یہ ردیف ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن. مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ و چمن. مرغ چمن. مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ قافیہ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ ردیف نہیں ہے، بلکہ جب ردیف نہیں ہوگا تو قافیہ مصرع کے آخر میں ہوگا. کوہ دمن، دمن چمن، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. ردیف یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پہلے شعر میں ہم اور قلم، دوسرے شعر میں دمن اور چمن قافیہ ہیں. یہ ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں. ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیہ کے بعد ہوتا ہے. ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرع کے آخر میں قافیہ کے بعد ہوتا ہے. ہر نظم یا غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں، البتہ قافیہ ضروری ہوتا ہے. اب ردیف جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مصرعے کے آخر میں ہوگا ردیف، ردیف سے پہلے قافیہ ہوگا. اگر ردیف نہیں ہوگا تو قافیہ مصرع کے آخر میں ہوگا.
ہر نظم یا غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں، البتہ قافیہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی نظم، کوئی بھی نظم یا غزل اٹھا لیں، وہاں لازمی نہیں کہ ردیف ہو، مگر قافیہ کو ضروری ہونا چاہیے۔ البتہ مندرجہ بالا شعروں میں سے پہلے شعر میں تیرے ہیں ردیف ہے، البتہ دوسرے شعر میں ردیف موجود نہیں ہے۔ اسی شعر کی مثال دے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس میں قافیہ اور ردیف دونوں ہیں۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ یہاں دیکھیں کہ ردیف نہیں ہے، قافیہ مصرع کے آخر میں، پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مطلع پہ۔ مطلع کسی غزل کے سب سے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی غزل ہو، ٹھیک ہے، اس کے سب سے پہلا جو شعر ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع۔ بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ مثال طور یہ جو ہے نا شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز، اس کے دونوں مصرے قافیہ بھی ہیں ردیف بھی ہیں، لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے غزل میں سب سے پہلا شعر ہو، ٹھیک ہے، یہ غزل میں جو سب سے پہلا شعر ہوگا اور قافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگا تو مطلع کہلائے گا۔ مطلع کیا ہے؟ جو غزل کا سب سے پہلا شعر اور قافیہ اور ردیف، قافیہ اور ردیف کی میں تعریف پہلے بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مقطع پہ بات کرتے ہیں۔ مطلع غزل کا سب سے پہلا شعر اور مقطع غزل کا سب سے آخری شعر، ٹھیک ہے۔ وہ پہلا شعر، یہ غزل یا نظم کا سب سے آخری شعر، ٹھیک ہے نا۔ اس میں قافیہ اور ردیف کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ آخری شعر مقطع ہے نظم یا غزل کا، یہ آخری شعر ہے، اس میں کیا ہے؟ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہوگا۔ مطلب کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کس طرح سے؟ یہ محسن نقوی کا شعر ہے، ایک جنون بے معنی ایک یقین لا حاصل، کیا ملا تجھے محسن اس کی آرزو کر کے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ محسن نقوی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، محسن، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا موضوع ختم ہو گیا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ تو اللہ حافظ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، شکریہ، تاکہ مزید ہماری نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے نالج کو بڑھا سکیں اور اردو ادب سے استفادہ حاصل کر سکیں، شکریہ۔